انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے کہ اطاعت حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوق تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے اسی کا ہے، اس کی خیانت بھی کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو ملک بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کو کنٹرول میں، ملک بزا ملکیت جو ہے کہ اس کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی خیال یہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مرد کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فسکی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو انسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرط بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غزوہ کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے بہت الفاظ میں کچھ گا رہی تھی۔ اگر اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو، تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ ہو جائے گا۔ انہیں دیکھتے ہیں یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہٰذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی ساجدادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے، تو پھر یہ اور بھی نافذ کر دیا، مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پڑھنا رہا ہے، لازم وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچا۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جب آپ بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر قصے ہوتے ہیں، جو اسکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہٰذا وہ قتل بھی کرتے، مال بھی ساتھ لے لیتے ہیں، ساری یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر اسٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء الراشدین جو ہے میری سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا، یہ پھر انسانی زندگی کا مسئلہ، انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے پہ مانگتا ہے، تو پہلے یہی نسبت کی شکل، لیکن اس کے اندر جو انسان ملتے ہیں اور اس سے سمجھنا بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے جن سے بناتی ہے، مرد ہے عورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پیٹنٹ ہے۔ فرائڈ نے کہا ہے
بس مجھے سمجھیے کہ ذرا زیادہ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی پرٹنٹ جذبہ ہے انسان کا، انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شاید اتنی کمی ہے اتنا کہ اسے پھر وہ گھوڑا جتنا مضبوط ہے اتنا اس کو انجام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر سیکس میں ختم کر دیا جاتا پھر اب سیکس لفظ استعمال ہوتا ہے تمدن میں فساد ہو جاتا، اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، کہ اس طریقے سے نسل کا معاملہ بھی چلے، ایک خاندانی ادارہ بھی نہیں آئے گا، نہ تو خاندان کا نہیں آئے گا، فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ بھی نہیں آئے گا۔ شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا، اور آج کی دنیا میں تو مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، اس میں شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد و گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور ہمارے شیعہ کے دیوار میں بہت زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کسی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کاٹا کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس سے مغرب سے کہ عورت کو اڑاؤ کر عورت کو اٹھائے، ایمانسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام خود چلا جائے جیسے کہ ان کی حکومت تھی۔ خاندانی نظام میں کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے 9.5 کے میسج میں، ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادے پر مشتمل ہوگی، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے وجود میں نہیں آیا، زنا کے نتیجے میں وجود آئی نہیں قوم کو شامل لگ گئی ہے، بات ہے اور وہ دونوں ہمیں جانتے ہی نہیں، ہم وہاں بڑی شریف ہے انسان کا بات کون ہے، یہ تباہی ہے وہ اس معاشرے پر آ چکی ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقابی وہ سب نقابی نہیں، اور وہ عورتوں کے الزام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ آدم دیجیے وہ ایک ناپاکی ہے اور ایک تکلیف کی مسئلہ بھی فیض کی حالت میں جو تمہاری بیویاں ہوں ان سے علیحدہ رہو، تعلق نہ کرو اور اس سے مطابق نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے صبرکم اللہ تمہیں تعلق حل کرنا کرو، تمہارے بہن نے تمہیں حکم دیا، حکم دیا یہ کیا ہے، یہ انسان جانتا ہے، رحمان کے بارے میں لیکن یہ کیا بہت کے ساتھ میں اگر انسان جو ہے بات اس کا فنش کر دیتا ہے عمل بات ہے کہ عمل قومی ہو وہ چیز جو ہے غلط ہے، کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں جانا ہے راستہ در حقیقت میں ہے صبرکم اللہ اللہ محمد کرتا ہے چلنے والوں سے اختیار کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور رہنا، تمہارے لیے ویسے فصل کاٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے، جگہ ہے اس میں یہ ہے رکاوٹ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم، ہاں خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں، اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ کیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے دیا، یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت مولانا روم نے خوب کہا تھا
نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن فرعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا علیہ سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جہاں اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. اللہ اکبر. الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشن کی تھی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا انتاجر ما کرے ہر رب، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہائی. جہاد المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو. اور ایک شخص کر لیے مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی ویزا 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 مفتوں میں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشی کوئی درست ہو گئی تو 300. اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی نہیں ہوا، کیونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں، ابھی تو نہ شراب نہ جوا ہے، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات ٹھیک ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں بکری تم نے غلط. جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ ہے، وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس. تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال وہ صورتحال پیش آ گئی. اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزہ. وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کرے. وہ کیسپیئن کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا اور ایک دم چاٹک جو ہے ایرانیوں کو وہ سرپرائز اٹیک کیا. لیکن پھر یہ کہ شکست فاتح ہوئی ایرانیوں کو، رومان پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا. اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم کو
فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی عبادت کروں گا، کیونکہ وہ پھر سلیب انہیں دوبارہ مل گئی، سلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر گیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت زمانہ تو پھر تو حضور کا نام مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نام مبارک پر پھر ہلاکلیس نے پھر سوال جواب کیے، معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب بسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، صحیح نہیں کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب حکومت جب اس نے مذہب بدلا عیسائیت اختیار کی تو پوری مملکت جو عیسائی تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہ کا نظام قائم چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائجیریا سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارچ، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ ہوتا، اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا وہ سفیان سے اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نہیں، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پارٹیوں میں اور ان کے پیٹریارچ تھے ان میں، پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، نکیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے بہت گئے۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجیے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حضرت عمر نے وہ فوج حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اپنے ذاتی استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ۔ این بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو، 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر، اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح ہو گئی ہے۔ یوم یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، مدد میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہت ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، اب دیکھ کر تاکید کر رہا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن